شکریہ، آپ دونوں نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا ہے. اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس وقت پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. الیکشن نہیں لڑ سکتے اور پبلک آفس نہیں ہولڈ کر سکتے وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ لا کمیٹی نے جو ریکمنڈیشنز ہماری میٹنگز ہوئی ہیں پرسوں جب ہمیں یہ ڈائریکشن ملی ہے تو ہم نے وزیر اعظم صاحب کو کل یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ 25A میں امینڈمنٹس اس طرح کی جائیں. ایک تو یہ ہے کہ جو والنٹری ریٹرن ہے یا پلی بارگیننگ ہے دونوں پہ پینل کانسیکوینسز وہی ہوں، یعنی کہ کورٹ کا اپروول بھی ہو اور جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ بھی ہو اور دونوں بھی ایک جیسی ہو، اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو ریکمینڈ کیا ہے کہ وہ لائف ٹائم بین ہو. یہ ایک کافی ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے، لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ اگر کرپشن کے معاملے میں اگر کوئی یہ مسئلہ ہے تو اس میں پھر سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اور لائف ٹائم جو ہے وہ اس کی ہم نے ریکمنڈیشن کی ہے. تو اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے اس کو ان پرنسپل اپروو کیا ہے. ورچولی آپ سمجھے کہ پھر زندگی بھر جو کرپشن میں جو ملوث لوگ ثابت ہو جائے گا کہ ہے یا والنٹری ریٹرن ہوگی یا پلی بارگیننگ وٹ ایور، تو ان کے اوپر پھر ہے کہ وہ لائف ٹائم بین ہوگا، یعنی کوئی آفس ہولڈ کرنے میں یا سول سروس میں واپس آنے. تو یہ چونکہ ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایک پروسیس ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیبنٹ پرائم منسٹر صاحب کی اجازت سے کیبنٹ اپروول جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے اور بائی سرکولیشن جو کہ انٹرٹین کریں گے، ویلکم کریں گے. لیکن ہم ایک ایکسٹریم پوزیشن جو ہے یہ ایکسٹریم آپ کہہ لیں کہ سزا جو ہے کرپشن کے حوالے سے اس کو اس آرڈیننس کے ذریعے نافذ العمل کر رہے ہیں. میں لا منسٹر صاحب سے آپ کی اجازت سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا سیلینٹ فیچر جو ہیں وہ آپ شیئر کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو ڈار صاحب نے بتایا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی ترمیمی آرڈیننس کیا جا رہا ہے اور جو اس کو صحیح اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے اگر آپ موجودہ میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں، جو پریزنٹ جو آرڈیننس ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس، اس میں والنٹری ریٹرن کے لیے جیسے آپ جانتے ہیں اگر والنٹری ریٹرن ہوئے تو چیئرمین نیب کی ڈسکریشن ہے اس کو ایکسیپٹ کرے، اس میں کورٹ کی اپروول نہیں ہوتی اور پھر وہ نہ وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے فرام ہولڈنگ پبلک آفس اور نہ وہ اگر گورنمنٹ سرونٹ ہوئے تو وہ ڈسمس ہوتا ہے. تو اس میں یہ بڑی خامیاں تھیں اور اس پہ آپ جانتے ہیں کافی تنقید کی جا رہی تھی، کافی دیر سے اس کے اوپر یہ تنقید تھی. پلی بارگین میں یہ کورٹ اپروول ہوتی ہے اور پھر وہ اگر ڈسکوالیفائی ہوتا ہے 10 سال کے لیے. اب جیسے آپ کو بتایا گیا ہے ایک ہماری آپ جانتے ہیں اگر آپ میں سے جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو منشور ہے جو 2013 میں شائع کیا گیا تھا، اگر آپ نے اس کی اسٹڈی کی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پورا چیپٹر ہم نے یہ کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ہمارا اس میں شامل ہے اور اس میں جو مین پرنسپل جو ہے کہ وی ہیو زیرو ٹالرنس فار کرپشن، زیرو ٹالرنس، اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے یہ ہدایت کی کہ کیونکہ یہ پرسسٹنٹ اس کی تنقید بھی ہو رہی ہے ان پروویژنز پہ، ہمارا منشور کے مطابق بھی یہ ہے زیرو ٹالرنس فار کرپشن، تو اس کے اوپر آپ اس کا جائزہ لیں اور اس کے اوپر آپ اپنے تجاویز دیں کہ اس کو کیسے امینڈ کی جائے. پھر ڈار صاحب کی سربراہی میں ہماری یہ کمیٹی نے اس پہ میٹنگ کی اور پھر ہم نے یہ پروپوزلز ہم نے تجویز کیے اور جو کہ اب کیبنٹ نے منظوری دی ہے اور اب یہ آرڈیننس کی شکل میں شائع کی جا رہے ہیں. اب اس کے مین فیچرز جو ہیں وہ یہ بیسک جو ہے اس میں کہ والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین اب ایک ہی ہوئے گا. پلی بارگین کا آپ جانتے ہیں ویسے بھی اوریجنل لا میں نہیں تھا اور یہ بارگین کا جو لفظ بھی ہے یہ بھی غلط ہے کہ اس ایک آدمی جو کہ کرپشن یا کورٹ نے اپروو کی ہے یا پھر اس نے خود آ کے اسے مان رہا ہے، کنفیس کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ پھر بارگننگ کی کوئی اس میں نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا جو پروویژن ہے والنٹری ریٹرن اور پلی بارگننگ کی یہ مرج کر دی گئی ہیں اور اب
دونوں شکل میں پہلی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی وہ آئے وہ والنٹرلی وہ ریٹرن کرنا چاہتا ہے، لیکن کورٹ اپروول چاہیے. پہلے یہ کورٹ سبجیکٹ ٹو کورٹ اپروول ہوگی، پھر اگر وہ ہولڈر آف پبلک آفس ہے تو ہی ول بی ڈیمڈ ٹو بی کنوکٹڈ. یہ ان ایدر کیس کورٹ اپروول بھی ہو جائے تو ہی از ڈیمڈ ٹو بی کنوکٹڈ، اور اس کے بعد اف ہی از اے ہولڈر آف پبلک آفس ہی ول ناٹ اونلی سیز ٹو بی اے ہولڈر آف پبلک آفس بٹ ہی stand disqualified from being a holder of public office in future also. اور اسی طرح if he is a government servant, so not only will he stand dismissed from government service, but he shall be disqualified from being a government servant in future also. تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں بہت اہم and as I said in keeping with the directive of the Prime Minister and in keeping with جو میں آپ کو بتا رہا تھا our manifesto ہم امینڈمنٹس کرنے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ایک یونینیمس ریزولوشنز ہوئی تھیں نیشنل اسمبلی کی بھی اور سینٹ کی بھی، جن کے پیش نظر پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے چیئرمین سینٹ کے مشورے سے اور جو پارلیمنٹری پارٹیز ہیں ان کے سربراہ کے مشورے سے ایک 20 رکن پارلیمنٹری کمیٹی قائم کی گئی ہے. ان کا یہی ہے ٹی او آر ٹو لک انٹو ٹو ری وزٹ بلکہ ٹو ری وزٹ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈر 99 and to propose to recommend amendments therein. تو یہ کانسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے اور پرسوں اس کا پہلا اجلاس ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ بہت جلدی اس پہ کام شروع ہو جائے گا. تو یہ جو باقی جو اس میں ہیں ضرور جو ڈیمانڈز ہیں فار امینڈمنٹس ان دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی لا، وہ پھر یہ کمیٹی اس کا جائزہ لے گی اور ریکمنڈیشن کرے گی. شکریہ. ایک پرپوزل یہ تھی سرٹن کوارٹر سے کہ اس کو بھی اس کمیٹی کے سپورٹ کر دیا جائے 25A کو، لیکن لا ریویو کمیٹی جو آپ کے سامنے بارنگ ایک دو ممبر جو اسلام آباد میں موجود نہیں تھے، وہ لا ریویو کمیٹی جو ادھر ہے اس کی یہ ریکمنڈیشن تھی کہ اس کو، کیونکہ وہ ایک اوور آل لا کو ریفارم کرنا ہے، ریویو کرنا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جیسے ظاہر صاحب نے فرمایا کہ وینسڈے کو اس کی میٹنگ جو ہے وہ ڈیو ہے، چیئرمین الیکٹ ہوگا، وہ مہینوں کا کام ہے. یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ منٹوں میں یا گھنٹوں میں کرنے والی تھی، اور اسی وجہ سے حالانکہ منڈے کو سینٹ اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ آج آرڈیننس کا مطلب ہے کہ 12 بجے کے بعد جب یہ ہوگا تو یہ نافذ العمل کل سے شروع ہو جائے گا، آج رات 12 بجے کے بعد. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو ہم بالکل ٹائم ضائع نہ کریں. باقی جو اوور آل جو ہے لا کو جو پارلیمنٹری کمیٹی آن نیب آرڈیننس ریویو کے لیے سیٹ اپ ہو چکی ہے، نوٹیفائی ہو گئی ہے جیسے لاون صاحب نے بتایا، اس کے لیے جو وینسڈے کو ہوگا وہ پروسیس میرے نزدیک چند مہینے اس میں لگیں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا اس میں ویو دیں گی اور پھر کمیٹی پروسیڈ کرے گی جیسے روٹین میں ہوتا ہے. یہ ایسا کام تھا کہ جس میں بغیر کوئی کسی تاخیر کے حکومت کا فرض ہے کہ وہ فیصلہ کرے. اور آرڈیننس ظاہر ہے کہ اگر آئین میں آرڈیننس کی گنجائش ہے ایسے موقعوں کے لیے ہے کہ تاکہ اگر کوئی چیز ملک کے لیے بہتر ہے اور ریکوائر کرتی ہے کہ اس کو فوری نافذ العمل کیا جائے تو اس کو آئین کے تحت فیسلٹی کو استعمال کر کے عمل کیا جائے. منسٹر اسٹیٹ آئی ٹی، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس کے اوپر. بہت شکریہ. سب سے اہم بات میرا خیال ہے اس میں یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے اس میں جو ہم نے پچھلی ٹرم میں بہت کام کیا تھا پی ایم ایل این کے ایز اپوزیشن ممبرز، ہماری بہت کنٹریبیوشن تھی اور ہماری خواہش تھی کہ احتساب کا ایک ایسا نظام وضع ہو جس کے اندر تمام لوگوں کا احتساب ہو سکے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی ٹرم پہ بہت کام کیا ہے اور اس کو اب ہم آگے لے کے آئیں گے. اور ہم یہ بالکل نہیں چاہتی، پی ایم ایل این گورنمنٹ پرائم منسٹر نواز شریف اس بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ سب لوگوں کا اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے، ایک اصول طے ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو ایک ہی نظام کے تحت ہمیں دیکھنا چاہیے. اور اس امینڈمنٹ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے جاتے ہوئے جو جس کی بنیاد ڈل رہی ہے وہ ریفلیکشن آپ کو آگے آنے والی کمیٹی کے ورکنگ میں بھی نظر آئے گی. خیر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اور ظفر اللہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی پلیز. اس میں ایک بات جو قابل غور ہے کہ یہ جو اب لا بنا ہے یہ پاکستان کے تمام فوجداری قوانین اور پورے علاقے
قوانین سے بھی کرپشن کے معاملے میں سب سے سخت ہے. مسئلہ انڈیا میں اور ملکوں میں اگر کسی کرپشن کے جرم میں کوئی سزا ہو جائے 5 سال بعد الیکشن لڑ سکتا ہے, کہیں 7 سال بعد الیکشن لڑ سکتا ہے. ہمارے اس لا میں جو ہے یہ پوری دنیا کا جو کرپشن سے منسلک لا ہے اس سے بھی سخت ہے. گویا کہ نوکری سے فوراً جائے گا, کبھی نوکری نہیں کر سکے گا, اور سیاستدان ہے اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے اس کا ختم ہو جائے گا, ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. تو ایک ٹائم میں یہی ہے کہ تمام سے زیادہ جتنے بھی دنیا میں لاز ہیں ان میں لمیٹڈ ڈسکوالیفیکیشن ہے, ہمارا لا میں ونس فار آل ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک ایکسٹریم پوزیشن گورنمنٹ نے سوچا ہے اور لی ہے اس قانون میں. اب پارلیمنٹ امید ہے انشاءاللہ اس کو پاس بھی کرے گی, لیکن یہ قانون جو ہے یہ کل سے آج رات سے نافذ العمل ہو جائے گا. جی کوئی سوال ہے تو بتائیں. عبد الواحد صاحب آپ آگے آئیں, آپ آگے اور ریگولیٹ کریں سوالوں کو. جی شکیل صاحب. دیر از آلویز اے لائن ٹو بی ڈرون نا, کو قانون جو ہے ریٹروسپیکٹو نہیں ہوتے, تو یہ قانون جو اگر آپ اس کو ماضی میں اپلائی کریں گے تو کورٹ خود اس کو اسٹرائک کر دے گی. تو یہ آئین کے تحت قانون ریٹروسپیکٹو نہیں ہو سکتے. ہم نے اپنے آئین کو بھی, اور دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی قانون دیتے ہیں وہ قانون جو ہے وہ فوراً اگر نافذ العمل ہے تو ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جو ماضی کا جو کچھ ہے اس کے اوپر آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. کیونکہ پاکستان کے آئین میں کرمنل لا جو ہے یہ ریٹروسپیکٹو آرٹیکل 12. جی جی جو قید کی سزا ہے, کئی ملکوں میں تو موت کی سزا اس چیز کو پھر اس میں رکھا گیا, قانون بھی برقرار رکھا گیا ہے, اور جو سزا قید کی سزا جس سے خوف کرنا ہوتا ہے وہ اس میں ابھی بھی شامل نہیں ہے. میڈم نے ابھی ایک بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں جو احتساب ہے اس کا اصول سب کے لیے مساوی. تو کس طرح مساوی ہوگا, کیونکہ نیب کا جو لا ہے جوڈیشری پہ اپلائی ہوتا ہے, نہ بہت. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی پارلیمنٹ کمیٹی اس کے لیے بنی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی اس میں ہے. اس میں 20 ممبر ہیں اور اس میں 13 ممبر ٹو دی بیسٹ آف مائی میموری نیشنل اسمبلی سے ہیں اور 7 ممبر جو ہیں وہ سینٹ سے ہیں. یہ اس کمیٹی کا کام ہے کہ اپنا جو قومی ذمہ داری نبھائے, اور جیسے حکومت نے آج اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے کہ لائف ٹائم, جیسے ابھی میرے کولیگ آپ کو شیئر کر رہے ہیں کہ جی کہیں بھی لائف ٹائم شاید ہی کسی ملک میں ہوگا, لیکن لائف ٹائم گوئنگ ٹو دی ایکسٹریم, اس سے آگے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ معاف کرے کہ کوئی جب دنیا سے بھی رخصت ہو جائے اس کے بعد بھی آپ سزا دیں. تو لائف ٹائم اگر آپ بین لگا رہے ہیں اٹ از این ایکسٹریم. ہاں یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ جی جو نیا قانون ہو اس میں جو مزید جو امپرومنٹس کی ہے وہ کمیٹی اسی لیے بنی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہے. یہ کمیٹی وینسڈے کو مل رہی ہے اور انشاءاللہ اپنا چیئرمین منتخب کرے گی, اور آئی ایم شیور انشاءاللہ فاسٹ ٹریک کے اوپر کام کر کے قومی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے اپنے فیصلے کرے گی. دیکھیں وہ کرے گی نا, میں کمیٹی کو ڈائریکٹ تو نہیں کر سکتا ایز آن بہاف آف پی ایم ایل این یا گورنمنٹ, پھر تو وہ پارلیمنٹری نظام آپ اس کو ڈے ون سے کنٹروورشل. ابھی میں کچھ کہہ دوں اور وہ کہ جی آپ کون ہوتے ہیں کہ ابھی آپ نے جا کے ایک پریس کانفرنس بھی نہیں ہے آج کا جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں, تو بات تو ہم کر رہے ہیں آرڈیننس کی ود ریفرنس ٹو سیکشن 25A, اور جو ہم آج آرڈیننس کر رہے ہیں یہ کمیٹی بک جب ملے گی اس کے بعد آپ بس یہ سوال ان سے پوچھیں, پھر انشاءاللہ وہ آپ کو جواب دیں گے. جی میرا خیال ہے السلام علیکم اجازت دے دینا. جی جی جس میں انہوں نے جی اور خوب احتساب سے بھاگ کے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے. پھر انہوں نے 2 دفعہ تو ایک ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں کو آؤٹ کرنے کے لیے نعرہ لگایا جاتا ہے. تو اب جب آپ اتنی سخت سزا رکھتے ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا فاروق اپنے جو ہیں ہمارے صدیق الفاروق صاحب, ان پہ وہ عاموں کی بیٹیوں کا بھی کیس بنا. تو
सर जो आप इतना सख्त कानून ला रहे हैं तो बेहतर भी होगा, इसमें कोई सेफ्टी भी होगा, सियासतदानों के खिलाफ ही है। देखिए दो चीजें इसमें, लेट्स बाइफरकेट। एक ये है कि जाहिर है कि कानून का मुताबिक साबित तो करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है और साबित करना पड़ेगा कि उसने कोई जुर्म किया है और वो कन्विक्ट हुआ है। मैं ब्रॉडर बात कर रहा हूँ। सजा को चेंज किया जा रहा है ना, सजा दो टाइप की थी, एक में अपना एक्स नंबर्स ऑफ ईयर्स के लिए सर्विस से डिसमिसल था कि आप उतने देर सिविल सर्विस नहीं कर सकते, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकते, और अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो इतने साल आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते और दोबारा पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते। उसको हमने स्टैंडर्ड किया है। बाकी चीज तो ऑब्वियसली द प्रोसेस विल स्टार्ट कैरी ऑन। इसमें एक और फर्क है ना, ये जो आज हम ला रहे हैं ना, ये कन्फेशन रिलेटेड है। मतलब एक आदमी मर्जी से जब ये कहता है कि मैंने किया है तो उसके बाद तो फिर उस पे लगना चाहिए। दो उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन थी वो वॉलंटरी रिटर्न पे जी आप पैसे खुद दे दें और मान जाएं तो फिर ना आप कुर्सी पे वापस चले जाएं, आप अपना ऑफिस भी अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो भी रखें आइंदा भी। अब उसको इक्वेट कर दिया गया है और यही बहस चल रही थी कि इसको क्या होना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक्सट्रीम पोजीशन जो की इजाजत से ली जा रही है आज इस ऑर्डिनेंस के जरिए वो बेहतरीन है और उम्मीद किया जाता है कि पार्लियामेंट भी इस पे अपना रोल अदा करके इसको अप्रूव करेगी। जी जी सवाल ये है कि आज मुझे कोर्स का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटके है, लेकिन उसको मुस्तकिल करने के बारे में बात की जा रही थी। काफी अर्से से हम मीडिया पे भी सुन रहे हैं कि इस कानून को मुस्तकिल किया जा रहा है, तो क्या उसको उसके ऊपर भी कोई ऑर्डिनेंस, कोई तब्दीली क्या करना चाहिए? देखिए वो चूंकि एक प्रोसेस के जरिए अगर आपको याद हो तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसपे वो तमाम डिस्कस किया गया था, तमाम पार्टीज ने उसको इत्तफाक किया था और उसमें वो सनसेट क्लॉज भी थी। तो मैं समझता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से कंसल्टेशन का प्रोसेस होगा टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, और फिर इंशाल्लाह जो कंसेंसस होगा मुल्क के लिए जो बेहतर होगा हुकूमत उसको करेगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा हमें आप टाइम दें। आज सनसेट क्लॉज आप सही कह रही हैं वो खत्म हो जाएगी, वो चूंकि वो तय हुआ था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी थी और उसके साथ ही इसी वजह से आपने उस पर अपनी आईनी तरमीम जो की थी और आपने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर आपने इसको कुछ भी करना है, खत्म होने देना है तो खत्म हो जाएगा, अगर आपने इसको आगे लेके जाना है, दोबारा रिवाइव करना है, तो उसके लिए फिर आपको पॉलिटिकल पार्टीज की जो है वो को जरूरी नहीं, एपीसी की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट्री लीडर से भी बात हो सकती है। देखिए जरूरी नहीं कि हर वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जाए, तो इसकी चूंकि सबको बैकग्राउंड पता है, सबको उसकी रिक्वायरमेंट क्यों की गई थी वो भी याद है, तो उनसे गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियसली कंसल्टेशन करेगी और फिर जो कंसेंसस इंशाल्लाह बनेगा अगले होपफुली जितनी जल्दी हो सके उसके मुताबिक नेक्स्ट एक्शन लिया जाएगा। इसमें फिर आपको मजीद तरमीम करनी पड़ेगी और आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। तो इसलिए ये अगर हुकूमत अभी फैसला करके आपको कुछ अपना दे भी तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि एक हाउस में हमारी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है वो, लेकिन रिगार्डलेस हुकूमत का ये मैं समझता हूँ कि क्लैरिटी है कि तमाम जो नेशनल इश्यूज हैं हमारी कोशिश होती है कि सब स्टेक होल्डर से करके और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इन कॉन्फ्रेंस लेकर हम आगे चलें, तो वो भी एक प्रोसेस है। जी अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, मेरा नाम मरियम है, मेरा तलब न्यूज़ चैनल से है। उसके हवाले से मेरा सवाल है कि सर फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से जो आपने टारगेट रखे थे क्या वो अचीव कर रही हैं? बाकी तो मेरे ख्याल में मैं पूछना चाह रही थी तो आपको जवाब। जी मैं समझता हूँ कि काफ़ी देखिए हंड्रेड्स ऑफ लोग जो थे वो फौजी अदालतों के जो फैसले आए हैं आपके सामने हैं, तफसील मेरे पास इस वक्त नहीं है, इंटीरियर मिनिस्टर साहब मिनिस्ट्री आपको पूरी तफसील दे सकती है, लेकिन उसका जाहिर है कि उसका एक इम्पैक्ट है और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उन ट्रायल से फ़ायदा भी हुआ है, उन ट्रायल्स के बाद एग्जीक्यूशन भी हुई है और ये बड़ी बहादुरी वाला काम था और ये मुल्क में दहशतगर्दी दैट इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। नॉर्मल हालात में जाहिर है कि कोई भी इसको सोचता भी ना करता भी ना, लेकिन एक जो दहशतगर्दी का नासूर पाकिस्तान में जो बन चुका था और वो फल फूल रहा था उसको खत्म करने के लिए फिर ज़रूर ऑपरेशन की भी जरूरत थी, उसको खत्म करने के लिए कॉन्सिक्वेंशियल जो तकालीफ
फनी थी, उसका भी हमें सही अंदाजा था कि ब्लो बैक भी होंगे, APS स्कूल हुआ, कोयटा में क्या हुआ, उसके नतीजे में जो फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा बजट के ऊपर उसका भी अंदाजा था, उसके नतीजे में इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्संस जो आएंगे लाखों में उसका भी अंदाजा था, उसके अंदाजे में जो वहाँ डिस्ट्रक्शन होगी उसका भी अंदाजा था। तो हुकूमत ने जून 14 में ऐसे हवा में ये फैसला नहीं किया था, ये फैसला बड़ा सोच समझ के कथारसिस के साथ, जो इमीडिएट फैसला था सितंबर 13 में किया था कराची क्लीन अप ऑपरेशन, लेकिन ये फैसला इसके मल्टीपल डायमेंशंस थे और ये वो फैसला था जो पिछले यानी 2 हुकूमतें नहीं कर सकी। और दुनिया जब आती थी, मैं लीडर दी अपोजिशन सेनेट जब लोगों बाहर की जो डिग्निटरीज आती थी और मिनिस्टर्स आते थे और कैबिनेट मेंबर्स आते थे, वो जब कॉल करते थे मुझे मिलते थे, दूसरे मेरे साथियों को मिलते थे अपोजिशन में, उनका सवाल होता था क्या पाकिस्तान कभी ज़रबे ऑपरेशन नॉर्थ वजीरिस्तान में कर सकेगा? तो मैं समझता हूँ कि वो फैसला आपके सामने है, तो ये कॉन्सिक्वेंशियल जो एक्शंस हुए हैं अगर वो आज एक्सपायर हो रहे हैं तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मशावरत के साथ फैसला किया जाएगा। जी मैं अर्ज करता हूँ, देखिए कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें गालिबन तरफ लेके जा रही हैं, जो जिस फंक्शन का आप कर रहे हैं जिसपे वज़ीर आज़म चीफ थे उसी का जिक्र कर रहे हैं, जो जी फेडरेशन में तमाम लोगों ने हाथ उठा के ये कहा कि जी आप हमें गवर्नमेंट जो है वन टाइम एमनेस्टी दे। उसकी वजूहत जैसे मैंने अर्ज किया कि एक तो यह है कि पाकिस्तान OECD का मल्टीलैटरल एंटी टैक्स कन्वेंशन 14 सितंबर को मेंबर बन चुका है 2016। वो कन्वेंशन जो है वो ऑटो और स्पॉन्टेनियस है कि जो उसके मेंबर्स हैं, हम 104 मेंबर थे, 104 हमारा नंबर है, और वो इंफॉर्मेशन अगले साल के शुरू में वो प्रोसेस ट्रिगर होने जा रहा है। तो अपने मुल्क से टैक्स पेड मनी जो है उसको कहीं बाहर ले जाके कहीं टैक्स हेवन में रखना इन 104 ममालिक के दरमियान ऑलमोस्ट मुश्किल तरीन क्या बल्कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा, हमने अभी आपको पता है कि अपना ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप जिसकी ओबामा साहब ने और डेविड कैमरॉन ने शुरू की थी, 8 मेंबर्स की तंजीम, और वो आज उसके 40 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं। तो 7 दिसंबर को पाकिस्तान ने कैबिनेट के अप्रूवल के साथ मैंने उसकी मेंबरशिप पाकिस्तान के बिहाफ पे वहाँ लेटर ऑफ इंटेंट दिया है। 7 दिसंबर 2016 में फ्रांस के सदर को, जो कि उस चेयर कर रहे थे उस फंक्शन को, और हमारे साथ लग्जमबर्ग जर्मनी ने भी की। तीसरा, हमने जो कॉम्पनी ऑर्डिनेंस चेंज किया है, जो कि 32 साल के बाद एक नया कानून हम दे रहे हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी किस्मत है, हम मुल्क में इलेक्शन के हवाले से भी तमाम कवानीन को मर्ज करके नया कानून दे रहे हैं। 1976 का कानून यानी डिसअपीयर हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। कंपनी ऑर्डिनेंस जो है वो 1984 का था, उसको 32 साल के बाद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से उसको बनाया गया है, और उसमें ग्लोबल एसेट रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है। और वो जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि आप अगर आपके एसेट्स है तो आपको पाकिस्तान में डिक्लेयर करने होंगे, यानी अंडर द लॉ, अगर आप टैक्स रेजिडेंट हैं और जो मुख्तलिफ क्वालिफिकेशंस, ये तमाम चीजें अब बिजनेस कम्युनिटी को ये फोर्स कर रही हैं कि वो अपने आप को एक दफा जो डिमांड जिसका आपने जिक्र किया उन्हें वज़ीरान ने की, और मैं अखबारों में भी पढ़ रहा हूँ, मुख्तलिफ चेंबर्स, मुख्तलिफ एसोसिएशंस, मुख्तलिफ बॉडीज जो हैं वो कह रही हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, अब ग्लोबल बात हो रही है, क्योंकि आगे दायरा तंग हो रहा है। तो हुकूमत इसको पॉजिटिवली देख रही है, क्योंकि कुछ ममालिक ने ये किया भी है। हमारे नेक्स्ट डोर इंडिया ने किया है, इंडोनेशिया ने किया है, और इंडोनेशिया की स्कीम काफी कामयाब रही है। इंडिया के लॉज हमसे मुख्तलिफ है कि उनका तो बेसिक लॉ इजाजत ही नहीं देता कि कोई इंडियन नेशनल जो है वो टैक्स रेजिडेंट अपने मुल्क से कमाई हुई आमदनी जो है वो दूसरे मुल्क में जाके बगैर परमिशन के इन्वेस्ट कर ले। तो हमारे लॉज जो है वो बहुत लिबरल हैं, तो इसको हम स्टडी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह होपफुली इन द नियर फ्यूचर इंशाअल्लाह हम कोई फैसला जो कि नेशनल इंटरेस्ट में होगा, अवाम इंटरेस्ट पे होगा,
اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے ایک نئی بگننگ کرنی ہے تو آپ نے ماضی کو پھر ایک راستہ بھی دینا ہے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیولی جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں اخباروں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، فیڈریشن کے ٹرافی فنکشن میں، وہ اس کو ہم سامنے رکھ کے کچھ اس وقت سوچ بچار ہو رہی ہے حکومت کے تو اس کو اب ایک ٹی وی اسپیکٹیشن ہے کہ شاید گورنمنٹ کچھ منی بجٹ یا کچھ نئے ٹیکسز لگانے کا سوچ رہی ہے، یہ پی ایف سی بی پہ خرچ لگانے کا، تو اس حوالے سے کیا منسٹری آف فائنانس کا کیا رائے ہوگا؟ میں عرض کروں کہ ایک تو پہلے کلیریفائی کر دوں کہ جو حمزہ صاحب نے فرمایا ہے کہ 127 ارب آپ نے کہا، تو اس کی جو شارٹ فال ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ 6 مہینے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں کو مینٹین کرنا، یعنی کوئی جو انٹرنیشنل انکریز ہوئی اس کو پاس نہ کرنے کی وہ ایک بڑی وجہ ہے۔ تقریباً 85 بلین جو ہے حمزہ صاحب اس وجہ سے نقصان ہوا ہے، اور وہ ایک حکومت کی اور پرائم منسٹر صاحب کی ایک فیصلہ ہے کامن مین کو سہولت دینے کے لیے، اور اس کا جو ریونیو شارٹ فال ہے وہ 85 بلین ہے، کیونکہ پچھلے ایک مہینے میں قیمتوں میں تقریباً 20% اضافہ ہوا ہے۔ دسمبر اگر آپ پورا سال دیکھیں تو پچھلے دسمبر سے لے کے اب تک، تو پچھلے دسمبر کے مقابلے میں جو پیٹرولیم کروڈ آئل کی جو قیمت ہے 43% اس میں اضافہ ہوا ہے، 43%، جو لو ترین تھا اس سے اب 43% اب قیمت بڑھ چکی ہے۔ تو اس کا ایک میجر امپیکٹ یہ ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا منسٹری آف فائنانس کوئی نئے ٹیکسز لگانے کی سوچ رہی ہے اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے؟ ہمارا کوئی ایسا اس وقت ارادہ نہیں ہے، اور مین جو ایفرٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے، کیونکہ ٹیکس پیئرز میں اضافہ ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے سال بھی 7.5% آف دی ٹوٹل ریٹرنز یونیورسل سیلف اسیسمنٹ ہے، آپ نے الیکٹرانک ریٹرن بھیج دی، آپ کی ریٹرن از ڈیمڈ ٹو بی ایکسیپٹڈ، آپ کو کچھ نہیں چاہیے انلیس کہ آپ کا نام جو ہے، اور آپ نے دیکھا بڑے بڑے نام نکلے ہیں اسپیکر صاحب کا، میں نے جان بوجھ کے نہیں نکالا، کمپیوٹر نے نکالا ہے، اسپیکر صاحب کا نام ہے، حمزہ شہباز کا نام ہے، اور یہ سارے شوز دی ٹرانسپیرنسی۔ تو ہم نے جو ہے 6 کیٹیگریز جو ہیں اس میں ہم نے 7.5% ہر کیٹیگری میں کارپوریٹ انکم ٹیکس، نان کارپوریٹ انکم ٹیکس، کارپوریٹ سیل ٹیکس جو سیسز ہیں، نان کارپوریٹ سیل ٹیکس، کارپوریٹ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، نان کارپوریٹ فیڈرل، یہ ہم نے ٹوٹل جو ہے تو آڈٹ، ٹرانسپیرنسی، بیٹر گورننس، اس کے ذریعے پوری کوشش ہوگی۔ ہمارا دسمبر کی ریکوری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، پہلے ہمارا جو شارٹ فال تھا وہ کافی سیریس تھا، ہماری جو گروتھ تقریباً 3 تھی، ابھی وہ ایوریج جو ہے وہ تقریباً 7% سے اوپر چلی گئی ہے، ہدف 16% ہے، اور بہت سٹیپ ہدف ہے، 1940 سے 3112 پہ جانا، پھر 3112 پہ کرنا، 3621 لیں گے، تو بڑا ٹھیک ٹھاک چیلنج ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے، وی آر ویری کانفیڈنٹ، لیکن کوئی نئے ٹیکس لگانے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ نیب کے ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے وفاقی وزراء اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، جو آپ نے دیکھی، تفصیلات سے آگے آنے والے بلیٹن میں بھی آگاہ کریں گے۔ ہمارے 3 بجے کے بلیٹن سے اہم خبریں آپ جان چکے ہیں، اگر مزید اپڈیٹڈ